ہم جو تفسیر پڑھ رہے ہیں تفسیر ماجدی، تو اس میں قرض کی بات چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ جس وقت بالکل سورہ بقرہ کا تقریباً اخیر اس میں یہ بحث ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو قرض سے بچانا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانی چاہیے۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیش، خرچ میں معنی روی یہ نصف معیشت ہے۔ آج کل جو بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ موبائل اور اس طرح کی چیزیں آنے کے بعد، پہلے تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے پاس لینڈ لائن ٹیلی فون ہوتا تھا، تو لوگ سمجھ یہ مالدار لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں۔ اب یہ تو یہ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا الگ معیار ہے، ہمارا الگ معیار ہے۔ غریب کو بھی آج سمجھ نہیں ہے کہ میرا معیار غریبانہ ہے، مالدار کو چھوڑو ان کا اپنا۔ اور ایک تو یہ میڈیا کے آنے کے بعد جو سب سے بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن اور اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے بچائے۔ پہلے تو ٹی وی اور وہ چیزیں تھی تو ہم پابندی لگاتے تھے بچوں پر، نہیں کرتے تھے نہ خود، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے پڑھ بھی سکے۔ اب یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب تو یہ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور ٹی وی تو کیا ہے، اس میں تو وہ گند ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو ٹی وی کے بارے میں غالباً حضرت فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ اونچی سے اونچی بلڈنگ دکھاتے ہیں، اور الحمرا آرٹ سینٹر پاکستان میں کوئی ایک دو بلڈنگ تو ایک ہے، اس کو دکھاتے ہیں، اس میں ڈرامے وغیرہ جو بناتے ہیں اس میں بناتے ہیں۔ تو مجھ جیسا غریب جو دیکھے صوفوں کو دیکھو، دیواروں کو دیکھو، اس طرح کا میں بناؤں گا، تو میرا باپ بھی نہیں بنا سکتا اس طرح کا۔ وہ تو پورا ملک کا خرچہ ہوا ہے، تو آدمی کیا ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ پھر خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اور لڑکے کو نکال کر لے آتے ہیں، اور اوپر سے رنگ اور روغن اور چمک اور پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، فلاں کریم اور فلاں کریم لگا کے وہ جب لوگوں کو دکھاتے ہیں تو پھر رات کو لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ تو پورے ملک سے 2-3 لڑکیاں ہیں کہ انہوں نے منتخب کی ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نا کہ ایک آدمی نے یہ بڑی مصیبت والی بات ہے نا، ٹی وی جو آ گئی، تو کسی علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے، خاندانی عورت، اور اس کو ایک وہ یہ ایکٹر پسند آ گیا، اور وہ گاڑی میں بیٹھنے والی تھی، جانے والی تھی کہ بس میں جاتے ہیں اس کے پاس۔ تو اس کو پتہ چلا کسی بڑے بوڑھے کو نا، اس نے اس کو کہا کہ بیٹی تم کو پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہم ڈم کہتے ہیں، نہ ڈمان دی۔ تو خاندانی حساب سے ڈم ہونا وہ تو کوئی مذمت کی بات نہیں، پہلے سے اگر کوئی لوگ آ رہے ہیں لیکن جو عملی ڈوم ہو، عملاً ان چیزوں کو، گانوں کو، بجانوں کو، اور ٹی وی میں ڈراموں اور ان میں، تو ان لوگوں کا کیا کوئی معیار ہوتا ہے؟ یہ کوئی آدمی ہوتے ہیں، یہ کوئی انسان ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی معیار نہیں ہوتا۔ یہ تو مجھے اور آپ کو اور دوسرے انسانوں کو یہ ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے چادر کو دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو مبتلا ہوتے ہیں تو ہم غریب لوگ ہوتے ہیں۔ ہم پہلے سے اس کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، یہ اور وہ ہیں، بس شادی پہ اپنا زور دکھائیں گے لوگوں کو۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں بالکل نہیں۔ مجھے واقعہ یاد ہے، چھوٹے لاہور میں میں تھا، خان لوگ تھے، وہ خان صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، تو مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں گے کہ شادی وہ کس قسم کا پروگرام ہے؟ کر پروگرام جی وہ کھانے کی دعوت تو صرف خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے چائے مٹھائی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ترماس میں چائے تو خود جو مدعو ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے، مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں ایک ترماس، اور
4-5 دانے مٹائی کے وہ لوگ تقسیم کریں گے اور چائے میں خود لے کے جاؤں گا. تو 1 کپ چائے تو اب آدمی نہیں لے کے جا سکتا. ظاہر ہے کہ پورا ترماس مجھے. تو خرچہ میرا ہوا کہ خان صاحب کا ہوا. لیکن خان تو ایسے خان نہیں بنا ہوا ہوتا، تو اس کا تو دماغ ہوتا ہے، وہ تو اتنا پاگل نہیں ہوتا. اور غریب کی بیوی بھی بھاگ رہی ہوتی ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے. اب آدمی وہ جو بیچارہ باپ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، بہنی میری الگ بھاگ رہی ہیں گھر سے اور بیوی میری الگ بھاگ رہی ہے. بس یہ تو اگر ایسے نہیں ہوا اور 10 گاؤں کو ہم نے نہیں بلایا تو ہماری تو شلوار اترتی، ہماری تو ناک کا مسئلہ ہے، اور میری تو اتنی ساری سہیلیاں ہیں. اب اپنے یہ غریب خاوند کو بھی تو دیکھو نا، اور اپنے اس غریب بھائی کو بھی تو دیکھو. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے میراث کا، تو وہ اس جگہ کسر نکالتی ہیں کہ بس وہ جو مجھے حصہ میرا نہیں دیا ہے نا، اتنا خرچ اس کا کراؤں گی کہ یاد رکھے. ان سب مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے. تو پہلے تو آدمی یہ سوچے کہ یہ ضرورت میری حقیقی ضرورت ہے یا واقعی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تم جس وقت بازار جاؤ نا خریدنے کے لیے، ایسے مفہوم بنتا ہے تو سوچ کر چیزیں نہ خریدو. اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کی بھی. بھائی جاؤ، پہلی نظر میں جو گھر سے تم نے ارادہ کیا کہ یہ چیزیں مجھے خریدنی، وہ خریدو. آج وہاں جاؤ بازار میں تو بڑی ساری چیزیں ہیں. تو جو تمہاری واقعی ضرورت ہے، ایسے تو ضرورت یہ عورتوں کا، یہ بیچاریوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، چلی جاتی ہیں دیکھتی ہیں یہ بھی ضرورت، اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسے تو ضرورت مجھے بادشاہ کے گھر میں جو چیزیں پڑی ہیں اس کی بھی ضرورت مجھے پڑ سکتی ہے. تو ہوشیاری سے اور اس سے اپنا پیسہ لگانا چاہیے. اور قرضے کے بارے میں یہ ہے کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے. اور جس وقت آدمی لے تو یہ سوچے کہ میں کیا اس قرضے کو میں واپس کر سکتا ہوں، اس قرضے کو میں واپس کر سکوں. اور جو دینے والا ہے وہ اس کو کہے کہ بھائی 2 گواہوں کو لاؤ اور لکھو کب تک واپس کرو گے. اس چیز میں کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مسئلے بن رہے ہیں. یہ جو آیت ہے اذا تداینتم بدین، اس میں تو یہ مسئلہ اگر کہ مستحب ہے، حکم واجب نہیں ہے. لیکن حضرت اکثر فرماتے ہیں، محمد ڈاکٹر صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ مستحب پر جب آدمی عمل نہیں کرتا تو یہ بات تو نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا گناہ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں اس کے لیے مسئلے بنیں گے. اب آدمی آیا اور وہ تو آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ حضرت ایک دوسرے ہمایون شاہ صاحب ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور ایوب میڈیکل کالج کے پرنسپل، کہ اس کو کسی آدمی نے کہا کہ آپ بھی شاہ صاحب ہیں اور ہم بھی شاہ صاحب ہیں اور مجھے قرضے کی ضرورت ہے. اس نے کوئی 30,000، اس زمانے میں 30,000 روپے کوئی آج کل کے 10 تولے سونا کے برابر اس کو دے دیے. پھر اس آدمی کو ایک مرتبہ کہا کہ ارے جی مجھے اب پیسوں کی ضرورت ہے. ہو جائیں گے شاہ صاحب، ہو جائیں گے. اب جب اس نے سختی سے مطالبہ کیا تو وہ آدمی چلا گیا عدالت میں اور شاہ صاحب پر کیس کیا، معین شاہ صاحب پر، کہ اس نے مجھ سے وہ ڈبل پیسے اس کے دگنا بتایا نا، کہ اگر یہ اس نے 50,000 دیے تھے تو اس نے کہا کہ 1,00,000 روپے اس نے مجھ سے لیے تھے، 50,000 واپس کیے اور 50,000 میرے ذمے اس کے رہتے، اور سمن عدالت سے آ گیا ہمایون شاہ صاحب کو کہ اس آدمی کے 50,000 روپے تم کب ادا کرو گے. کہ وہ بس حضرت صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس ہے کہ ابھی اس کا کیا بنے گا. تو میں نے کہا ہمایون شاہ صاحب جس وقت تم اس کو قرضہ دے رہے تھے تو تم نے کوئی معلومات اس آدمی کے بارے میں کی تھی؟ کہ کوئی معلومات نہیں کی تھی. بس وہ آ گیا اور شاہ صاحب کہنے ہم بھی وہ ہیں سید ہیں، اب بھی سید ہیں. بس میں متاثر ہو گیا، پیسے دے دی. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم گئے اس کے محلے میں، مسجد میں، اور مسجد میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھ گئے کہ مولانا صاحب ثوابی کا تھا، اور مولانا صاحب کو ہم نے اس کا نام کہ فلاں آدمی، اس نے کہا وہ فراڈ. کہ میں نے کہا ممتاز صاحب یہ دیکھو مسجد میں پورا ریکارڈ ہوتا ہے، تم اگر اس مولوی صاحب کے پاس آتے اور اس سے پوچھتے تو بچ جاتے ان چیزوں سے. تو اس میں بعض اوقات قریبی دوست بھی ہو، بھائی ہو، لکھنا چاہیے. اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر مثلاً لکھ لیا کہ یہ 1,00,000 روپے میں لے رہا ہوں
اور میں فلانی تاریخ کو لکھا ہے کہ ربیع میں اور بہار میں اور خزان میں، یہ باتیں نہیں ہیں. مہینہ اور تاریخ، یا اسلامی مہینہ تاریخ اگر اس کی سمجھ نہیں ہے تو دوسرا والا مجبور ہے کہ میں ربیع الاول کی 10 تاریخ کو واپس کروں گا، یا میں جو ہے رجب کے 15 رجب کو واپس کروں گا. فلاں سن ساتھ لکھنا چاہیے، 1447 1448 جو بھی ہجری. تو جب تک یہ تاریخ نہیں آتی تو اس آدمی کو مثلا 1,00,000 روپے دیے ہیں تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 روزانہ صدقہ کرنے کا. اور جب یہ تاریخ گزر جاتی ہے تو پھر اس کو 2,00,000 روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب. ایک تو یہ ثواب اس آدمی کا ضائع ہو گیا نہ لکھنے کی وجہ سے اور تاریخ مقرر نہ کرنے کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خود تجربہ، شاید آپ کو بات بتائی تھی کہ مجھے خود ایک بار ضرورت پڑی تھی، اور ایک ایسے ساتھی حضرت کے مرید اور حضرت کے خلیفہ کہ اس کو پیسوں کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، مالدار بندہ ہے. اس وقت اللہ بخشے ڈاکٹر سفیر صاحب زندہ تھے، تو سفیر صاحب سے میں نے مشورہ کیا. سفیر صاحب نے کہا چلو اس کے پاس جاتے ہیں. جب ان کے پاس چلے گئے، میرا بھی بہت قریبی دوست ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو لکھیں گے. تو ہم لوگ بھائی کہاں لکھنے کے عادی ہیں، ہم تو ہمارے تو اس کے رسم و رواج اور ان چیزوں کے، ہم تو رواجی مسلمان ہیں. دل میں تو بات ایسے خفگی محسوس ہوئی، لیکن بات تو سامنے تھی کہ یہ بھائی مستحب حکم ہے، اور ایک مستحب پہ عمل ہو تو یہ تو بڑی بات. ہم نے تاریخ وغیرہ لکھ لی، اور اس کی یہ برکت ہوئی کہ 6 مہینے کی کوئی تاریخ ہم نے مقرر کی تھی، اور 3 مہینے بعد تاریخ لکھنے کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں نے پیسے واپس کر لیے. پھر یہ جو لینے والا اگر وہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست ہوتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اور اسباب ایسے مہیا کیے جاتے ہیں کہ یہ قرضہ واپس ہو جاتا ہے. اور اگر لیتے وقت اس کی نیت نہیں ہوتی واپس کرنے کی، تو ان پیسوں میں برکت ہی ہو جاتی ہے، اور اس آدمی کو پھر کوئی توفیق نہیں ملتی واپس کرنے. تو یہ اتنی ساری احتیاطیں ہیں. زندگی جو ہے ہم تو بغیر کسی اصول، کسی ضابطے کے گزار رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو سمجھانا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ آمد اور اس میں توازن ہونا چاہیے. اگر آمدن جو ہے وہ 1,00,000 کا ہے تو آدمی کو گزارا کرنا چاہیے کہ 30-40 ہزار جو ہے اس میں گزارا ہو ماہ اس کا. اور ہم سارے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ آمدن تو ہے 10,000 کا اور لگا 30